صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 13واں سبق ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے عزیز دوستو، کل کی آیت میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہدایت سے کیا مراد تھا، کون تھے اور ہدایت کس کی طرف سے تھی، اور پھر کامیاب کون ہوئے اور کامیابی کا حقیقی جو مرکز ہے وہ کیا ہے، یہ ساری باتیں بیان ہو چکی۔ آج ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہیں برابر ہے ان پر، اانذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس بات کو پورا کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ کافر، ان الذین کفروا، یہ کافرو کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ لوگ عام طور پہ کہہ تو دیتے ہیں یہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ کافر کا حقیقی جو معنی ہے وہ ہے چھپانا۔ کافر کا حقیقی معنی جو لغت کے حساب سے ہے وہ ہے چھپانا، اور ایک معنی ہے ناشکری کرنا، اور ایک معنی اس کو رات کو بھی کافر کہتے ہیں۔ یہ جو رات ہوتی ہے، یہ رات اپنے اندھیرے میں پورے عالم کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کسان جو اپنا بیج زمین میں بوتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ اس لیے وہ چونکہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں کافر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین کے طور پر لائے، اس میں سے ہر ایک کا ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کا انکار کر دینے سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی ایک چیز کا ایمان لانے کے لیے ساری ضروری ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ میں اس پر ایمان لایا، میں اس پر ایمان لایا، میں اس پر ایمان لایا، ہر ایک کو گن گن کر کہے، نہیں۔ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے لے کر آئے، میں اس سب پر ایمان لاتا ہوں، چاہے وہ مجھے اس کے نام آتے ہیں یا نہیں آتے، مجھے پتہ ہے نہیں پتہ، میں تمام پر ایک مرتبہ کہوں گا کہ میں سب پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر کسی ایک چیز کا انکار کر دینے سے، مثال کے طور پہ نماز پر ایمان لانا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کا انکار کر دینے سے ایمان کا مسلمان نہیں رہے گا بندہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ روزہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید ہے، اور اسی طرح باقی صدقہ جو واجبی ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ، تو ان سب میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینے سے انسان کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ناشکری جو ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت ہی نقصان کا سودا ہے، ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے انسان کی نعمت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے انسان سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں اور پھر نعمت کو گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں زیادتی کرتا جاؤں گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، یہاں دیکھو کفرتم، کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے، نہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے۔ تو پھر مطلب یہی ہوگا کہ اللہ نے جب ناشکری کے طور پہ جب اللہ ناراض ہوں گے تو پھر اللہ ہماری نعمتوں کو، ہمارے رزق کو کم کر دیں گے۔ تو ایک روایت ہے بخاری شریف میں، کسوف کے ضمن میں ایک روایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میں آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں اور آپ نے یہ بات گھر جا کے بتانی ہے، یہ میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے، یہ بات ہم بھی اس پر عمل کریں گے تاکہ یہ چیز ہماری وجہ سے نہ پیدا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جہنم میں دیکھا سب سے زیادہ عورتیں جلنے والی تھیں، جہنم میں میں نے دیکھا سب سے زیادہ عورتیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ عورتیں عذاب میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالکل عورتیں عذاب میں تھیں۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ناشکری کرنے کی وجہ سے عذاب میں، ناشکری کرنے کی وجہ سے عذاب میں تھی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ ناشکری کس چیز کی کرتی تھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ناشکری اپنے خامدوں کی کرتی تھی، زیادہ تر ناشکری عورت اپنے خامن کی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہو، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کرے، کہ عام طور پہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ساری زندگی خامد اپنی بیوی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کماتا ہے، کھپاتا ہے اپنے آپ کو کہ میرے گھر کا ماحول درست ہو جائے، میرے میاں بیوی بچے جو ہے نا وہ خوش رہیں، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے یا کوئی کام پورا نہیں ہو پاتا جو بیوی کی مزاج کی منشا کے خلاف ہوتا ہے، تو بیوی کہتی ہے، تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں تو یہاں آئی ہوں بس دکھ درد کی زندگی گزار رہی ہوں، تو میرے لیے کر ہی کیا رہا ہے۔ یہ ایک جملہ جو ہے نا وہ اس کی ناشکری کرنے کا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم کا عذاب دوں۔ تو اس لیے ہمارے گھر کا ماحول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں نے کل عرض کی تھی کہ یہاں سے 15 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کو ذکر فرمایا ہے، پہلے ایمان والوں کا ذکر تھا، پھر آگے جو ہے ایمان لانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نوازی اس کا ذکر تھا۔ آگے ان الذین کفروا سے ان کفار کا ذکر ہے جو ہٹ دھرم تھے، جو ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام کا انکار کر بیٹھے، اور یہ سارے کفار نہیں ہیں، اس ان الذین کفروا سے مراد، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انذرتہم، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سارے کفار نہیں ہیں۔ اگر سارے کفار ہوتے تو پھر آج تک جتنے کفار نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے، پھر ان کا کیا ہوتا؟ پھر تو قرآن معاذ اللہ غلط لازم آتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مراد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ انذرتہم، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مراد ابو جہل اور ابو لہب ہے، اور اس کی جو پارٹیاں ہیں جو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا۔ اور جو بندہ دنیا میں اسلام کو پس پشت ڈالتا ہے، جو بندہ دنیا میں احکامات کو، اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا، ان کا انکار کر دیتا ہے، اس کو دو گناہ ملتے ہیں اور اس کو دوہری سزا ملتی ہے۔ ایک سزا دنیا میں جو سب سے بڑی یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا جو مادہ ہوتا ہے قبول کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو سلب کر لیتے ہیں، وہ کبھی بھی ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا جو عذاب ہے دنیا کا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے کہ وہ کسی حق بات کو دل میں لاتے ہی نہیں، جتنا مرضی حق سناتے رہو، جتنا مرضی حق بتاتے رہو، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور پھر آگے فرمایا وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر بھی مہر کر دیتے ہیں کہ وہ کسی حق بات کو سن ہی نہیں سکتے، اگر سنیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو لگے گا کہ یہ بس ایسے بات کر رہا ہے، وہ اس کو قبول کر ہی نہیں سکے گا۔ اور فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ کسی حق بات کو دیکھ ہی نہیں سکتے،
حق بات ان کے سامنے ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب کچھ ہو، کلمہ نماز ہر چیز ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھیں گے، اس کے باوجود اس کو وہ غلط نگاہ سے دیکھیں گے، غلط سوچ سے دیکھیں گے، تو اس کو حق کی اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دنیا کا عذاب بڑا ہو گیا کہ وہ مسلمان نہیں رہ پائے گا، مسلمان نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن آخرت میں قبر میں ان کو بہت زیادہ عذاب دیں گے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ تو فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ڈرانا ہے نا، تو فرمایا ایسی خبر دینا جس کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور وہ ڈرانا جو ہے وہ شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو۔ یہ نہیں جیسے ہم کوئی ڈاکو کسی کو ڈراتا ہے، ہاں بھائی میں تجھے گولی مار دوں گا، دے دے جو کچھ تیرے پاس ہے، یہ ڈرانا یہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ تو اس کو لوٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے اولاد کو اپنے والدین ڈراتے ہیں نا، بیٹا یہ آگ کے قریب نہ جانا، یہ جلا دے گی، پانی کے قریب نہ جانا، یہ ڈبا دے گا، اور اس جانور کے قریب نہ جانا، یہ تمہیں مار دے گا، یہ شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بیٹا اس کے قریب نہ جانا، یہ تجھے نقصان دے دے گا۔ تو اسی لیے انبیاء کو خصوصیت کی وجہ سے جو ہے نا وہ نذیر کا لقب عطا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ان لوگوں پر شفقت کی وجہ سے ڈراتے ہیں کہ بھائی رک جاؤ رک جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، نبی کے طریقے کو مان لو۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، شفقت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو بغیر شفقت کے ہوگا اس کو ہم انذرتہم نہیں کہیں گے، انذار نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کفار کا جو ذکر ہے وہ آ گیا، اور آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور یہاں سے منافقین کا ذکر چلے گا۔ تو کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔